4 نومبر سے ہم نے 4,910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کی, which is coming to 233 intelligence based operations per day. So the intensity of the counter terrorism effort, the kinetic counter terrorism effort is going up. 233 per day. اس دوران 206 terrorists were killed January 2025 سے. The update is total we have IBOs that we have conducted is 67,023. KPK میں اس میں سے 12,000 something ہے, بلوچستان میں 53,000 اور ریسٹ آف پاکستان میں 857 ہے. ٹیررسٹ انسیڈنٹس ٹوٹل پورے سال کے 4,729 ہیں, جس میں KPK کے اندر 3,357 ہے. بار بار ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جی بارڈر پہ تو FC کھڑی ہے, بارڈر پہ تو فوج کھڑی ہے, وہاں سے اگر جو ہے ٹیررسٹ آ رہے ہیں, تشکیلیں آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں, وہاں سے اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے, وہاں سے اگر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آ رہی ہیں, وہاں سے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو لیٹس ہیو این آبجیکٹو ڈسکشن آن دس, ویو آن دس. یہ ہے جی فینس کس طرح کے علاقوں میں لگا ہوا ہے. دیز آر دی سنو کلیڈ ایریاز. یہ بھی فینس آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ہے بارڈر جس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی بارڈر پہ FC لگی ہے, فوج لگی ہے, اور یہ ہیں وہ پوسٹیں ایٹ اے ڈسٹینس آف ایوریج 20-25, کہیں 15 کہیں 20 کلومیٹر. پھر کہتے ہیں کہ جی یہاں سے جو ہے نا اس کو ایسا ہرمیٹیکلی سیل کر دیں کہ ادھر سے پرندہ بھی نہ پر مرے. جو ریسورسز USA اور میکسیکو کے پاس, USA کے پاس ہیں ود میکسیکو, کیا اس نے ہرمیٹیکلی سیل کر دیا اس بارڈر کو, جس کو آپ فینس کہتے ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے ملٹری ٹرم میں اگر وہ آبزرویشن آف فائر سے کور نہیں, کیونکہ اس آبسٹیکل کو کوئی پکڑے گا, کاٹ دے گا, بریچ کر لے گا. 5 منٹ لگتے ہیں کہ آپ اس پورے کے اوپر ہر 5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے بعد ایک قلعہ بنا دیں, آپ اس کے اوپر ڈرون سرویلنس کریں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی ایک بہت بڑی کاسٹ دینی پڑے گی, آپ کو اس کے اوپر پیسہ لگانے کا پڑے گا, انفراسٹرکچر کے اندر بھی, مین پاور کے اندر. آپ سندھ کے بارڈر کے ساتھ چل جائیں, پنجاب کے بارڈر کے چل جائیں, کہ آپ کو وہاں پہ ڈیوائیڈڈ ولیجز یا ڈیوائیڈڈ آبادیاں مل رہی ہیں کہ بالکل بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے. یہاں پہ دیر آر 29 ٹرائبز وچ آر ڈیوائیڈڈ, جن کی آبادی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, بالکل این بارڈر پہ. اس کے اندر کیسے آپ وہ موومنٹ کنٹرول کریں گے؟ جو بارڈرز ہوتے ہیں, میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا, دے آر آلویز میوچلی گارڈڈ. دونوں ملک کرتے ہیں. اب دوسری طرف ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جو ان کی پوسٹیں ہیں وہ پہلے جو ہے آپ کی پوسٹ کو انگیج کرتی ہیں تھرو فائر, اور وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے ایکسچینج, اور پھر وہ جو ہے درمیان میں جو گیپس ہیں وہاں سے پار کراتے ہیں. آپ چلے جائیں اسپیسیفکلی جو ایریاز آپ کو زیادہ ٹیررسٹ پرون نظر آتے ہیں, you will not find any administration over there, hardly 5%, 10%, باقی نہیں ہے وہاں پہ. Go to تیرا خیبر and you will not find any sort of governance. نہ آپ کو وہاں پہ کوئی عدالتیں ملیں گی, نہ آپ کو وہاں پہ کوئی وہ ڈپارٹمنٹس ملیں گے جنہیں لا انفورسمنٹ اور ریٹ آف گورنمنٹ کو کرنا. تو ایک ہنٹرلینڈ میں آپ کی ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں, دین یو آر رائٹ ایٹ دی بارڈر, یو ہیو پاپولیشنز اکراس دونوں سائڈوں پہ. جو ٹیرر کرائم نیکسز ہے, اس کی آپ کی سائڈ پہ, پاکستان کی سائڈ پہ جو یہاں پہ فتنہ الخوارج کے سیلز ہیں جو موجود ہیں, وہ اس کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. انلیگل چیزیں, اسپیکٹرم کی چیزیں آ رہی ہیں, تو وہ جو پورے روٹ میں جو آپ کی فوج ہے, FC ہے, اس کے اوپر حملہ کرو. بڑے کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں کہ پوسٹوں کو حملہ کرو, کیونکہ نیچے سے وہ گاڑیاں پار کرانے اسمگلرز. کہ یہ بارڈر ہے, اگر وہاں سے آتی ہے کوئی تشکیل آتی ہے, یا وہاں سے کوئی آپ کی انلیگل ٹریڈ ہو رہا ہے, اسمگلنگ ہو رہی ہے, اس کے بعد پیچھے جو پورا ہنٹرلینڈ ہے وہ کیا فوج کی ذمہ داری ہے؟ ویئر از دی ایڈمنسٹریشن اوور دیئر؟ 4.5 لاکھ 4 لاکھ اگر آپ کی نان کسٹم پیڈ گاڑی صوبے میں پھر رہی ہے, تو اس کو کیوں نہیں روکتے؟ اس کو کس نے روکنا ہے؟ اندر پھر رہی ہے نا. Why they are not stopping it? Why they are not checking it? Whose responsibility is this? Because that non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus, is being used in the vehicle-borne IDs and by these terrorists in their movement. پاک افغان ڈائلاگ, پاکستان کی پوزیشن واز ایبسولوٹلی کلیئر. وہ یہ تھی کہ جی ہمیں, آپ نے یہ جو ٹیررزم ہے اس کو آپ پیٹرنائز کرنا بند کریں. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ آپ وہاں پہ مراکز ہیں, وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے, وہاں پہ ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ ان کو اسلحہ مل رہا ہے, اور وہاں سے ان کی سپورٹ مل رہی ہے, اور وہاں سے وہ تشکیلیں آتی ہیں. ہم نے ان کے سامنے تمام طرح کے ثبوت رکھے, اور وہ جو ثبوت ہیں ان کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے تھے. It was absolutely clear to the mediators also, to the ones who were there also. And the requirement was کہ جی آپ جو سا ہے اس کے اوپر ایک انک کریں, ایک ایگریمنٹ, جس کے اندر یہ ویریفائبل میکنزم ہونا چاہیے. اور آپ کو اگر یہ ہے کہ ویریفائبل میکنزم تھرڈ پارٹی نے رکھنا, تھرڈ پارٹی رکھ دیں. کبھی کہیں کہ نہیں جی یہ پاکستانی ہیں اور یہاں پہ یہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں, تو اگر آپ پاکستانی ہے تو ہمارے حوالے کر دیں. ہم اس کو جو سا پاکستان کے قانون اور آپ نے کیوں رکھے ہوئے؟ ہم جس طرح آپ کے افغان مہاجرین جو آپ کے, ہم کہتے ہیں یہ واپس جائیں, تو آپ نے اگر رکھے ہوئے ہمارے سٹیزنز ہیں تو پلیز سینڈ دم بیک ٹو پاکستان. اور یہ کون سے وہ مہمان ہیں جو کہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کے پاس جو سا راکٹ لانچر ہوتے ہیں, ان کے پاس کلشنکوو ہوتی ہیں, ان کے پاس M4 ہوتی ہے, M16 ہوتی ہے. یہ کس طرح کے مہمان آپ نے پالے ہوئے؟ ٹیررزم کی ون آف دی ریزن از دس کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور کولیشن فورسز جہاں سے گئیں,
تو یہ سگار کی رپورٹ ہے، کہتی ہے کہ 7.2 بلین $7.2 بلین ورتھ آف US ملٹری اکوپمنٹ یہ وہاں پہ وہ چھوڑ گئے. اینڈ دیز ٹیررسٹ آر ناٹ اونلی پاکستان اسپیسیفک، جیسے میں نے کہا کہ یہ دہشت گرد پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، پوری ریجن کے لیے اور تمام ریجنل کنٹریز کے لیے. تو 2021 کے بعد ایک اسٹیٹ بننی تھی، ایک نارمل گورنمنٹ بننی تھی، وہ اس میں اپنے آپ کو وہ نان اسٹیٹ ایکٹر وچ از افغان طالبان ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کنورٹ اٹ سیلف، اور وہاں پہ انہوں نے طرح طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ پالے ہوئے ہیں اور ان کو پیٹرنائز کر رہے ہیں. کنٹری اسپیسیفک بھی، ریجن اسپیسیفک بھی ہیں. فتنہ الخوارج ہے، فتنہ الہندوستان ہے، تو وہاں ETIM بھی پائی جاتی ہے، وہاں پہ IMU بھی پائی جاتی ہے، وہاں پہ القاعدہ بھی پائی جاتی ہے، وہاں پہ داعش بھی پائی جاتی ہے. وی سے دیٹ یو نیڈ ٹو ایکٹ ناؤ لائک اے اسٹیٹ، کیونکہ آپ نے 2021 کے اندر وہاں آپ کی حکومت سنبھالی، یو نیڈ ٹو، اور آپ نے کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ پرومسز کیے. انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم جو اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے. اب وہاں پہ ایک رجیم بیٹھ گیا ہے which is a non-representative regime which doesn't represent all the ethnicities. 50% تو ایک ملک میں عمومی طور پہ خواتین ہوتی ہیں، کیا وہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کی ایسپریشنز کو، ان کے فیوچر کو؟ تو وہ بیٹھ گیا ہے جو کہ اپنے آپ کو جو افغانس کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہے. دوحہ ایگریمنٹ اس کے اندر یہ بڑا کلیئرلی لکھا تھا کہ کسی کو تھریٹ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. اب گراؤنڈ پہ جو آپ کے سامنے ہے، اور 2021 سے 2025 کے درمیان انگیجمنٹ یہ کہتا ہے کہ ہم انگیج نہیں کرتے. Just to give you an idea, we have been engaging with this Afghan Taliban regime since 2021. Our problem is also not with the Afghanis. ہمارا بھی مسئلہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہے. ہم نے اگر آپ کا ٹریڈ بند کیا تو اس لیے نہیں بند کیا کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے ٹریڈ کا. ہمیں پرابلم یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ our security becomes paramount, our lives are more important. تو blood and business cannot go together. Good or bad یہ بیانیے کا حصہ ہے. In our view, there is only one sort of terrorist which is good, which is a dead terrorist. تو ہمیں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. ہمیشہ جو ہے حق باطل پہ غالب آتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. ہم حق پر ہیں، ہر طریقے سے حق پر ہیں. سو وی ول پریویل. اور ریزالو کی تو آپ کو پتا پاکستان میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے. تو باقی جو ہے ان کے جتنے کانسیپٹ ہیں، جو سمجھتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے از اے وے آف لائف، وہ سارے ہم درست کر دیں گے. یہ جو انلیگل فورن ریپیٹریشن پلان ہے، اس کے تحت جو سا ہے ہم نے 2024 میں 366,704 پر ریپیٹریٹڈ. دس ایئر سو فار 971,604 have been repatriated. اور اس کے اندر جو صرف نومبر ہے، اس مہینے میں 2,39,574 لوگوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے. ایک ڈیلیوژنل مائنڈ کا وی کانٹ ہیلپ اینی تھنگ. انڈینز، ان کے چیف نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جی ہم نے آپریشن سندور میں آپ کو ایک ٹریلر دکھایا تھا، جس ٹریلر میں 7 جہاز گر جائیں، 26 جگہوں پہ حملہ ہو جائے، S-400 بیٹری چلی جائے. تو ابھی میرا خیال ہے اس کو ہارر فلم پوری دیکھنے کا اس کو شوق ہے. پھر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو سم ہاؤ اپنی انٹرنل پاپولیشن کو اس ڈیفیٹ کو کسی طرح وکٹری میں کسی طرح بیچنا ہے. تو دے ہیو ٹو کم آؤٹ ود سچ سارٹ آف ریٹورک. اینی کنٹری وچ پرووائڈز اینی سارٹ آف اکوپمنٹ ٹو دی افغان طالبان کہ وہ ان کی فوج کو دے رہا ہے، وہ آپ سمجھے کہ وہ اٹ از اویلیبل ٹو دی ٹیررسٹ. کہ یہ فیچر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا جو پاکستان میں ہے، اس کے پیچھے بیرونی آتے ہیں. دس از فارن بیس سوشل میڈیا، اور باہر بیٹھ کے پاکستان میں آگ لگاتے ہیں. یہ چل رہا ہے یورپ میں. یہ وہ پولیٹیکل اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر جو ہے نا سیاست کر رہے ہیں. یہ سارے کو بیانیاں بنا رہے ہیں ریاست کے خلاف، آپ کی فوج کے خلاف، آپ کے اداروں کے خلاف. کدھر چل رہے ہیں؟ باہر سے. اور یہاں کی سیاست پہ لمحہ بلمحہ 15 منٹ بعد جو ہے اپنا بیانیاں ڈالی جا رہے ہیں. بیٹھے کدھر ہوئے ہیں؟ کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی جرمنی بیٹھا ہوا ہے، کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے. دہشت گردی ہے، اس کے اوپر ہمارے تمام حکومتوں کا، تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ اتفاق ہے کہ اس کا علاج جو ہے کمپریہنسو نیشنل ایکشن پلان میں اس کے 14 نکات ہیں. بیکاز آف دس نان کائنیٹک ایکشن ایز پارٹ آف دی نیشنل ایکشن پلان، اس کے لیے وہاں پہ بڑی فعال قسم کی پروونشل ایپیکس کمیٹی جس کے 23 ممبرز ہیں، پروونشل اسٹیئرنگ کمیٹی 25 ممبران پہ، ہر ڈویژن کے اوپر ایک ڈویژنل مانیٹرنگ کمیٹی ایز پارٹ آف دی نیپ از دیئر. ایرانین ڈیزل جو ہے فیول، اس کی اسمگلنگ از اے ویری امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ٹو دی انلیگل اسپیکٹرم، دی فنڈنگ آف دی ٹیررسٹ. بیکاز یہ بھی وہاں پہ انلیگل اسپیکٹرم جس کا ہم اوپر ذکر کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اس طرح وہاں پہ جس ڈیزل، ایرانین ڈیزل جو ہے فیول، اس کی اسمگلنگ از اے ویری امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ٹو دی انلیگل اسپیکٹرم، دی فنڈنگ آف دی ٹیررسٹ. بفور دی آرمی، FC اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ اسٹارٹڈ دس کریک ڈاؤن، یہ 20.5 ملین لیٹر پر ڈے کا پرمٹ دیے جاتے تھے یا پھر یہ اسمگلنگ ہوتی تھی. وی ہیو براٹ اٹ ڈاؤن ٹو، اس وقت ایوریج ہے کہ اس دن تھوڑی اوپر ہو جاتی ہے 2.7، کہ وہاں پہ جو کیٹیگری B ایریاز ہیں
ٹوٹل 36 میں سے 27 ڈسٹرکٹس کو پولیس جوریسڈکشن میں لایا جا چکا ہے وچ از راؤڈ، اور اس جو کہ بلوچستان کی 86% پاپولیشن بنتی ہے. 35 ڈسٹرکٹس کے اندر 949 پروجیکٹس آئیڈینٹیفائڈ بائی دی لوکلس. کہیں پہ کوئی ٹیوب ویل لگایا جا رہا ہے، کہیں پہ ماہی گیروں کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے، کہیں پہ کوئی دستکاری کا اسکول بنایا جا رہا ہے، کہیں پہ کوئی ایگریکلچر میں کام کیا جا رہا ہے. BPI ہے اس کا جو حصہ ہے گرین پاکستان انیشیٹو کا، اس میں جو گرین بلوچستان انیشیٹو کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. اسی پارٹ آف دی گرین بلوچستان انیشیٹو جو سا ہے لاٹ آف ورک از آلسو بینگ ڈن ان دی واٹر ان دی ڈیمس. 5 بڑے ڈیمس 100 ڈیم پروجیکٹس میں سے بھی کام ہو رہا ہے. 52 کمپلیٹ ہو گئے ہیں. کچھی ڈیم کی جو سی ہے ٹیل اینڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے تاکہ وہ ایریاز ابھی کافی زیادہ ایگریکلچر ہو گئے. دس از آلسو پارٹ آف دیٹ نیشنل ایکشن پلان نان کائنیٹک پوائنٹس. وہاں پہ جو آپ کی پروونشل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آپ کی انتظامیہ ہے اور آپ کی انگیجمنٹ جو کر رہی ہے، فوج بھی کر رہی ہے، FCC بھی کرتی ہے، اٹ از 140 انگیجمنٹس پر ڈے. کہیں کوئی اسکول کا وزٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی جرگہ ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی پبلک انگیجمنٹ ہو رہی ہے، کوئی اسپورٹس میلہ ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی اور چیز ہو رہی ہے، کہیں پہ بچوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. جسٹ لک ایٹ دس ہیوج نمبر دیٹ از ہیپننگ. دس از اے گریٹ سلو ایفرٹ دیٹ از بینگ ڈن ان بلوچستان دیٹ وی مسٹ ایکنالج ایٹ نیشنل لیول، ایٹ دی پروونشل لیول، ایٹ دی ڈسٹرکٹ لیول. اس کے بڑے دوررس نتائج ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی عوام کے ساتھ انگیج کریں، یہ انگیجمنٹ ہو رہی ہیں، لیکن دہشت گردی کا علاج اصل میں ان چیزوں کے اندر ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹس نے کرنا ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے کرنا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے قابل دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ دس آل از مسنگ ان خیبر پختونخوا. یہ کوئی ایک ایسے تو نہیں ہونا کہ اس طرح چٹکی بجانی اور یہ ختم ہو جانا ہے مسئلہ. ایکچولی یہ ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ بی ایریاز کو ایریاز میں بھی کنورٹ کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. وہاں پہ وہ انگیجمنٹ بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی دہشت گردی ہے، وہاں پہ بھی فورن اسپانسرڈ دہشت گردی ہے. اس کا تو نام ہی ہم فتنہ ہندوستان کہتے ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑا ایک ڈیزائن ہے انڈیا کا اور کچھ اور لوگوں کا کہ یہاں دہشت گردی کی جائے، لیکن وہاں کی جو حکومت ہے وہ اس کے خلاف لڑ رہی ہے، اس کی ولنگنس نظر آتی ہے.